والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان، ہمارا یہ سفر جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جاننے کے حوالے سے شروع کیا ہے، یہ جاری ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سفر میں زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی، سمجھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل کی نشست میں ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج کی نشست کا آغاز کرنے سے پہلے میں اس کا ماقبل سے ربط قائم کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انصار صحابہ سے کچھ عہد و پیمان کیا، کچھ وعدے لیے گئے، جو بیعت کا معاملہ تھا اس حوالے سے وہ تفصیل ہم ساری کل پڑھ چکے ہیں۔ جو ان سے بیعت کے اندر جو عہد و پیمان ان سے لیے گئے، ان سب کے حوالے سے کل ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ انصار نے اس بات کا عہد کر لیا کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جتنی بھی فرمائی ہوئی باتیں ہیں ان سب کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، اور ہم اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کریں گے۔ اب یہ جو عہد و پیمان ہے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ دائماً ابدا نے یہ اپنے غلاموں سے فرمایا کہ اب ہم مدینہ طیبہ ہجرت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے یہ جو انصار صحابہ تھے ان میں سے 12 آدمی منتخب کیے، جنہیں ان سارے کے سارے لوگوں کا سردار بنایا گیا۔ سب نے متفقہ طور پر 12 آدمی منتخب کر لیے۔ یہ 9 آدمی خزرج کے اور 3 اوس کے تھے، قبیلہ اوس کے۔ ان سب نے بیعت کی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا براء رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی۔ ان کے بعد قاضی عبدالدائم نے لکھا سید الورا میں 72 سعادت مندوں نے یہ شرف حاصل کیا۔ اب یہ وہاں سے باقاعدہ طور پر ایک دعوت مل چکی ہے۔ میں یثرب کا لفظ نہیں کہوں گا، میں مدینہ کا لفظ ہی کہوں گا۔ اب جب کہ اہل مدینہ دعوت بھی دے چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کر چکے ہیں، عہد بھی لے چکے ہیں، زبانی وعدہ بھی کر چکے ہیں، اور اس وعدے کی جو سنگینی ہے اس کو بھی سن چکے ہیں، سارا ہم کل تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ اب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھی عطا کر دیے اور ایک ایسا خطہ بھی میسر آ چکا ہے جہاں پر تم پرامن طریقے سے رہ سکتے ہو، اس لیے اب تم سارے آہستہ آہستہ ادھر روانہ ہوتے چلے جاؤ۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے اہل ایمان کے لیے یہ اجازت ایک ایسی نعمت تھی کہ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اگرچہ مکہ چھوڑنا، اہل و عیال، گھر بار، مال و متاع سب سے ہاتھ دھونا، لیکن اہل وفا کب ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں، اور راہ محبت میں پھر یہ تو قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں۔ اور آپ سے زیادہ، ہم سے زیادہ
کون دنیا میں جان سکتا ہے کہ جب اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے ہمارے بڑوں نے سب کچھ چھوڑا، کیا ہمارے بڑوں نے سب کچھ چھوڑا نہیں تھا؟ تو ہم اس کیفیت کو کما حقہ تو نہیں جان سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو محسوس ضرور کر سکتے ہیں۔ اس کہتے نا کہ آتش عشق کی جو حرارت ہے اس کو کچھ نہ کچھ محسوس ضرور کر سکتے ہیں، یعنی پنجابی میں کہا جائے تو اس آگ کا سیک ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر قربان کر کے آئے اس ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے کہ ہم یہاں پر عبادت کر سکیں، دین کا کام کر سکیں۔ تو آپ ان لوگوں کا جذبہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہ تو کل کی بات ہے، تو ان لوگوں کا جذبہ کیسا ہوگا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بشارت دی ہوگی کہ اب تم جا سکتے ہو۔ تو یہ اہل وفا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، چنانچہ آپ کی اجازت کے عطا کرنے کی دیر تھی، لوگ جو تھے وہ آہستہ آہستہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اب ایسے میں اصحاب سیر نے لکھا کہ جو لوگ چھپ چھپا کر نکل جاتے وہ تو بچ جاتے، لیکن جن کی روانگی کی تھوڑی سی بھی بھنک کفار کو پڑ جاتی تو پھر کفار انہیں انتہا کی مشقتوں اور آزمائشوں میں ڈال دیتے اور انہیں انتہائی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ اور ان کی جو مشکلات ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں جو میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مہاجر اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ننھے بیٹے سلمہ کو لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اب یہ قصہ مختصر، جب یہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو ابو سلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے اور ام سلمہ کے قبیلے والے بھی آ گئے۔ اب جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے تھے نے کہا کہ بھئی اگر اے ابو سلمہ آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن ہم اپنے قبیلے کی لڑکی کو، اپنے خاندان کی لڑکی کو ہم آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو روک لیا۔ ابو سلمہ کے گھر والوں نے ابو سلمہ کے بیٹے کو پکڑ لیا۔ اب آپ دیکھیے، ابو سلمہ کی جگہ پر کھڑے ہو کر تصور کریں کہ ایک شخص ہجرت کے لیے جا رہا ہے صرف اس لیے کہ عبادت کی جا سکے، دین کا کام کیا جا سکے، اللہ تعالیٰ کے معاملات اور احکامات کو جانا جا سکے۔ اب ایک طرف سسرالیے بیوی کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے جو قبیلے والے ہیں وہ ابو سلمہ کے بیٹے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی کھینچا تانی میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے کی ٹانگ ہے وہ نکل جاتی ہے، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیتے، نہ بیوی کو اور نہ ہی بیٹے کو۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیوی اور بیٹے کی محبت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی، لیکن لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا جام جنہوں نے پیا ہو وہ کب ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے لکھا کہ اب ایک طرف ایک قبیلے والوں نے بیٹے کو سنبھال لیا، دوسرے قبیلے والوں نے اپنی بیٹی کو سنبھال لیا۔ اب عرصہ گزرتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ اب دین کے لیے قربانی صرف ابو سلمہ بھی دے رہے ہیں، لیکن صرف ابو سلمہ ہی نہیں، ان کی بیوی بھی دے رہی ہیں۔ وہ آ جاتی ہیں کہ میں نے کیا پایا، میں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ میرا شوہر بھی چلا گیا، میرا بچہ بھی مجھ سے دور ہو گیا۔
عرصہ دراز اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آتی، اس جگہ پر آ کے بیٹھ کے روتی گریا کرتی۔ تو ان کے خاندان کے کسی بڑے نے پھر انہیں مشورہ دیا کہ تم کون سا کام کیے بیٹھے ہو، جاؤ ان کو میاں کو بیوی سے ان دونوں کو ملا دو، بچے کو ملا دو، کیا تمہیں ملے گا ان کو جدا کر کے۔ خیر وہ ان کی عقل میں بات آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو بیٹا تھا وہ واپس ملا، اور پھر یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ واپس جا پہنچی۔ یہ واقعہ بہت طویل ہے، لیکن ہم اس سفر سے ہٹ جائیں گے۔ جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہجرت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے والوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی جاتی، اور اس سلسلے میں ہر طرح کے مکر و فریب کا ساتھ لیا جاتا، ہر طرح کے مکر و فریب کو روا رکھا جاتا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو بعض اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو مدینہ طیبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 20 آدمی تھے۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے یہاں لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں، پیر صاحب لکھتے ہیں آپ کعبۃ اللہ کے طواف کا جب آپ پورا مکمل کر لیتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، پھر حرم میں آ کر بلند آواز کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاہت الوجوہ لا یرغم اللہ الا ہذہ المعاطس، تمہارے چہروں پر پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ ان ناکوں کو خاک آلود کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کو روئے، اس کی اولاد یتیم ہو، اس کی بیوی بیوہ بنے، تو وہ اس وادی کے دوسری طرف آئے، مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان کیا، کسی کو جرت نہ ہوئی، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ کے چیلنج کو قبول کرتا، چنانچہ آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو آپ کے ساتھ 2 افراد حضرت حشام اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تیار تھے۔ ان تینوں کے درمیان طے یہ پایا کہ ہم فلاں جگہ پر فلاں وقت کے مطابق تینوں جمع ہو جائیں گے، اگر کوئی وقت مقررہ تک نہ پہنچ سکا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کا راز ظاہر ہو چکا ہے اور وہ گرفتار کر لیا گیا۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ آپ نے تو اعلان ہجرت کی، کفار کے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ اور اس اعلان کی دہشت اتنی تھی کہ مشرکین کو ہمت نہ ہوئی۔ مقررہ جگہ پہنچے تو حضرت حشام وہاں موجود نہ تھے، بہت اہم بات ہے۔ البتہ حضرت عیاش وہاں پر آئے ہوئے تھے، حشام وہاں پر موجود نہیں تھے، عیاش وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش یہ، اور پھر آپ کے جو آگے چل کر مدینہ طیبہ میں جب آپ داخل ہو تو 20 رفقا مدینہ طیبہ پہنچے۔ چند دن گزرتے ہیں، ابو جہل اور اس کا بھائی جو ہے حرث، یہ بھی مدینہ طیبہ آ جاتے۔ یہاں تمام اصحاب سیر نے یثرب کا لفظ ابھی تک لکھا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں دوبارہ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں مدینہ طیبہ کے لفظ ہی کہوں گا۔ یہ دونوں حضرت عیاش کے تایا زاد بھائی تھے، ابو جہل بھی اور اس کا بھائی حرث بھی۔ اب انہوں نے حضرت عیاش سے ملاقات کی اور کہانی یہ سنائی کہ اے عیاش، تمہاری ماں
تمہاری جدائی میں رو رو کے برا حال کیا ہوا ہے، اس نے قسم کھائی ہے اس نے کہ میں جب تک عیاش کا منہ نہ دیکھوں گی، نہ سر میں کنگھی کروں گی، نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ اس کی یہ حالت زار ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم تو تمہیں لینے آئیں تاکہ تم جا کے اپنی ماں سے مل لو، تمہاری ماں کو قرار آ جائے، تمہاری ماں کو صبر آ جائے۔ تو ماں کی یہ بے تابی اور بے قراری سنی تو جناب عیاش کا جو دل تھا وہ پسیج گیا، پگھل گیا، ان کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے تو فہم و فراست کا عظیم علم بردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے عیاش، مجھے تو یہ سراسر دھوکہ معلوم ہوتا ہے، میرا خیال یہ کہ تمہارا ان کے ساتھ جانا نامناسب ہے، اور جہاں تک تمہاری ماں کے قسم اٹھانے کی بات ہے تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، جب اس کے سر میں جوئیں پڑے گی خود کنگھی بھی کرنی لگ پڑے گی، اور جب مکے کی چلچلاتی دھوپ اس پہ پڑے گی تو خود ہی سائے میں بھی جا بیٹھے گی۔ عیاش کہنے لگے، نہیں، میں اپنی ماں سے مل کر جلد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر بھی نہایت دردمندی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ایسا کرو، میرا یہ ناقہ لے جاؤ، یہ بہت تیز رفتار ہے، توانا ہے، میری یہ سواری لے جاؤ، اگر راستے میں تمہیں ان کی نیتوں میں فطور نظر آئے نا تو یہ تیز رفتار سواری تمہارے بہت کام آئے گی۔ یہ اتنی تیز رفتار ہے ناقہ کہ وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکیں گے۔ حضرت عیاش نے ناقہ لے لیا اور ان دونوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ بات وہی نکلی جو فراست فاروقی نے پہلے ہی بھانپ لی تھی، بات وہی نکلی۔ مکہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل نے وہی ایک پینترا اپنا کھیلا کہ میرا تو اونٹ بالکل ہی بے دم ہو کے رہ گیا، تم ذرا اپنا ناقہ بٹھاؤ نا، اونٹنی کو تم اپنی ذرا بٹھاؤ سواری کو تاکہ میں تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤں۔ جناب عیاش ان کی باتوں میں آ گئے اور اپنی سواری کو بٹھایا۔ بٹھانے کی دیر تھی کہ ابو جہل اور حرس دونوں اترے، عیاش پر ٹوٹ پڑے، بڑے ہاتھ پاؤں حضرت عیاش نے مارے، لیکن انہوں نے مل کر باندھ لیا، باندھ کر مارتے پیٹتے مکہ لے کر آئے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ فخریہ طور پر ابو جہل نے کہا، دیکھا تم لوگوں نے ہم نے ان احمقوں کی کیا درگت بنائی ہے، تم بھی اپنے بے وقوفوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ اس طرح حشام کو بھی اور عیاش کو بھی، حشام کو تو پہلے روک لیا تھا کیونکہ وہ وقت مقرر پر پہنچ نہیں سکے تھے، اور عیاش کو یہ وہاں سے جا کر لے آئے تھے۔ غرض ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو راستے میں کفار آ کے روک لیتے ہیں، تم یہاں پر آئے تھے، بڑے غریب تھے، تم نے یہاں سے سارا کچھ اکٹھا کیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنا سارا کچھ دے کے کہ وہ جو میرا مکان ہے، جو جائیداد ہے، وہ ساری تم لے لو، سودا کرتے ہیں ان کے ساتھ، اپنا سب کچھ دے دلا کر تہی دامن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ انہی کے لیے آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہاں ایک بڑا پرلطف معاملہ پیش آیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بلا کی ظرافت تھی، اور ان کی ظریفانہ باتوں سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت محظوظ ہوا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ان کی ایک آنکھ دکھنے آئی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھجوریں اور روٹی میرے سامنے رکھی۔
تو میں کھجوریں کھانے لگا۔ سرکار نے فرمایا صہیب تمہاری آنکھ بھی دکھ رہی ہے اور تم پھر بھی کھجوریں کھا رہے ہو۔ ایک روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا، ان کی آنکھ بھی دکھ رہی ہے اور پھر بھی یہ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا کہ سرکار نے فرمایا کہ صہیب تمہاری آنکھ بھی دکھتی ہے اور پھر بھی تم کھجوریں کھا رہے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بڑا کمال کا جواب دیا۔ وہ جو آنکھ صحیح تھی وہ کہنے لگے میں اس آنکھ سے دیکھ کے کھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا محظوظ ہوئے، تبسم فرمایا۔ تو یہ بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے آئے تھے۔ تو ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ جو بھی نکلنا چاہتا مکہ والے اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، بلکہ جو جا چکے تھے ان کو بھی واپس لانے کا جو معاملہ تھا وہ بھی کرتے، اور وہ ہم نے ابھی پڑھا۔ انہی ایام میں پھر وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب تاجدار انبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا باقاعدہ اپنا ارادہ ظاہر فرما دیا۔ ادھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے بےتاب تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو تمہارا ہم سفر بنا دے۔ اس فرمان سے آپ کو یہ امید لگ گئی تھی کہ یہ جو سفر جس کا ہم سفر بننے کی بات ہو رہی ہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں مشہور تھا کہ ہم سب میں سب سے زیادہ علم والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ جس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا ایک بندے کو مثال دے کے، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا دنیا میں رہنے کا یا اللہ کی ملاقات کے لیے جانے کا، تو اس شخص نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا۔ اتنا کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ کسی نے کوئی اس بات کا خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقیوں کو بھی بتلایا کہ ساتھیو یہ جس شخص کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ کوئی اور نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اب آپ کے یہاں سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لیا۔ ہمارے ہاں کم علمی تعصب کہہ لیں، کم علمی کہہ لیں، بے ذوقی کہہ لیں، گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، ہم اس جملے کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم انٹرپریٹیشن جو کرتے ہیں معاملات کی وہ صحیح طور پر نہیں کر پاتے۔ اللہ جانے اس کے پیچھے میں اچھا گمان رکھتا ہوں سب کے لیے، لیکن بعض اوقات باتیں جب ظاہر ہوتی ہیں تو ان میں نظر آتا ہے کہ ان میں محبت نہیں ہے، ان میں جلد بازی کا عنصر ہے یا ان میں تعصب کا پہلو ہے۔ مثلا قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کا وہ وقت آ جائے گا تو نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے نہ اس میں تقدیم ہو سکتی ہے۔ لیکن
ان آیات کے ضمن میں جب اس کی تشریح کی جاتی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب اور مقامات عالیہ رفیع کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ جی جب وقت آ جائے گا، انبیاء پر بھی آئے گا تو وہ بھی ٹال نہیں سکتے، وہ بھی محتاج ہیں، وہ بھی پابند ہیں۔ تو بتائیے پھر صحیح بخاری میں جو روایت آتی ہے، جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس روح کے قبض کرنے کے لیے فرشتہ جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے تھپڑ رسید کرتے ہیں۔ وہ فرشتہ اللہ کے دربار میں جا کر یہ عرض کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت۔ اب وہ کس کے حکم سے جا رہا تھا اور کیوں نہیں نکال سکا، کیوں روح قبض نہیں کر سکا؟ کہ اے باری تعالیٰ کیسے بندے کے پاس بھیجا، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک اور پیشکش کی کہ جاؤ جا کے بیل لے جاؤ، انہیں کہو کہ اس پہ ہاتھ رکھیں، جو اس کے جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال عمر اور بڑھ جائے گی۔ لیکن جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ قاعدہ سب کے لیے نہیں ہے کہ سب کا مرنا ایک جیسا ہو۔ عزیزان اس بات کو غور سے یاد کریں اور اس کو ذہن نشین کریں، سب کا مرنا ایک جیسا نہیں۔ کوئی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جاتا ہے، کوئی بہادری سے، جانثاری سے، پامردی سے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کوئی بزدلوں کی موت مرتا ہے۔ یہاں تو ایسے بھی ہیں جو شیخ عطار کو سبق دے کے جاتے ہیں، جب وہ اپنی تجارت میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں اور کوئی اللہ والا آتا ہے اور اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے تو شیخ عطار فرید الدین عطار رحمہ اللہ وہ فقیر شیخ سے کہتا ہے اوہ تو کیسے مرے گا، اتنا منہمک ہے دنیا میں، اس قدر ڈوبا ہوا ہے، غرق ہے دنیا میں۔ تو شیخ فرمانے لگے جیسے تو مرے گا، تو کیسے مرے گا؟ اس نے چادر لی، لیٹ گیا، جان روح پرواز کر گئی، دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس ایک واقعے نے دل کی دنیا بدل دی اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے سب کو چھوڑا اور چھوڑ چھاڑ کر اس دین کے لیے نکل پڑے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو تمہارا ہم سفر بنا دے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات، یہ امید جو تھی وہ جاگ گئی کہ میرے ہم سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اس کے لیے 2 اونٹنیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدیں اور خرید کے ان کو کھلانا پلانا شروع کر دیا تاکہ جب سفر کا مرحلہ پیش آئے تو سواریوں کے انتظام میں کوئی دقت نہ ہو۔ اب اس انتظار میں ہیں کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، کب وہاں سے حکم آئے گا کہ اے ابو بکر چلو۔ انتظار میں ہیں، انتظار میں ہیں، آخر وہ گھڑی آن پہنچی۔ ایک دن عین دوپہر کے وقت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔ چونکہ آپ دوپہر کے وقت کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے، ہمیشہ صبح اور شام کو تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ اس وقت میرے ماں باپ ان پر قربان، اس گھڑی ان کی آمد کسی اہم بات کے لیے ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچ گئے، اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی، گھر داخل ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تمہارے علاوہ یہاں جو کوئی بھی ہے اس سے کہو کہ ذرا باہر چلا جائے تاکہ بات تنہائی میں ہو سکے، تخلیہ میں بات ہو سکے۔
گھر میں 4 ہی افراد تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ اور ان کی دونوں بیٹیاں اما عائشہ صدیقہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں سب گھر کے افراد ہیں، ان میں کوئی غیر نہیں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت بے تابی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس ناچیز کو بھی ہم سفری کا سامان میسر ہے، سعادت میسر ہے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ابو بکر، تم میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہوگی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم میرے ساتھ ہوگے، تم میرے ساتھ ہوگے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے ابا جی اس قدر روئے، خوشی سے اس قدر روئے کہ میں نے اس سے پہلے خوشی سے بے قابو ہو کر روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا، اتنا روئے۔ اس دن میں نے پہلی مرتبہ ابا جان کو ایسا سرور سے روتے ہوئے دیکھا، اشک بار دیکھا، میں نے ایسا کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ جو 2 اونٹنیاں پہلے لے چکے تھے نا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 میں سے ایک آپ کی نظر، قربان جائیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر، بلا قیمت نہیں لوں گا، جتنے میں تم نے خریدی ہے نا اتنی رقم ادا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے آپ کی مرضی۔ یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، وہاں کفار اکٹھے ہیں، کافر اکٹھے ہیں، اپنی پنچایت میں بیٹھے ہیں، دارالندوہ میں سارے اکٹھے ہیں، مختلف قبیلے کے بڑے بڑے سربراہ بردہ لوگ، بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں۔ ایک پریشان کن مسئلہ ہے جس پر وہ ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھی تو یہاں سے چلے گئے، جا کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے، اور وہاں کے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ان کی قوت ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اگر یہ بھی چلے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں سے چلے گئے، تو پھر یہ جو تحریک ہوگی اس پر قابو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ لہٰذا کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے جس سے مستقبل کے اس خطرے کا سد باب کیا جا سکے۔ سید الورا قاضی عبدالدائم دائم نے بڑا حسین نقشہ کھینچا اس کفار کی اس مکر و فریب بھری محفل کا، مجلس کا۔ کتنا حسین جملہ لکھا قاضی صاحب نے کہ شیطان کے چیلے چانٹے اتنی اہم مشاورت میں مصروف اور خود شیطان ان میں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ شیطان بھی حسب معمول شیخ نجدی کی صورت میں آ پہنچا۔ اہل محفل نے ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھا تو بہت برہم ہوئے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں خیال آئے تو میں اس کو دور کرتا چلوں، اس ابہام کو۔ جب ہم چھوٹے تھے اور حفظ کی کلاس میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے استاد صاحب قاری محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، وہ ہمیں فرماتے کہ شیطان تمہیں بھی آ کے روکتا ہے، تمہارے پاس بھی آتا ہے، تم لوگوں کے پاس بھی آتا ہے۔ ہم حیران ہو کے پوچھنے لگے، جی قاری صاحب کیسے آتا ہے؟
تو فرمانے لگے جب تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو کوئی تمہیں روکے کہ یار تھوڑا سا رک جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، چلو کھیلنے چلتے ہیں، جو تمہیں نیکی کے کام سے روکے نا، در حقیقت وہ شیطان اس کے ذریعے سے آ کے تمہیں روک رہا ہوتا ہے۔ اب وہاں یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، حیرانی کی بات نہیں کہ وہاں کیسے آ سکتا تھا، آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تو آیا ہی تھا نا، واقعہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ تو اہل محفل نے جب دیکھا کہ ایک اجنبی، بڑے برہم ہوئے، کیونکہ اس دارالندوہ میں اجنبیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ من انت وما ادخلک علینا فی خلوتنا بغیر اذننا، کون ہے تو، ہماری پرائیویٹ محفل میں بغیر اجازت کے گھسا چلا آ رہا ہے، کون ہے تو؟ شیطان پرانا پاپی ہے، وہ کہنے لگا میں نجد کا رہنے والا ہوں، مکہ میں آیا تو تمہارے حسین و جمیل چہرے، مہکتے بدن دیکھ کر تم لوگوں کی طرف کھنچنے لگا، چند گھڑیاں تمہاری صحبت میں گزارنے کے لیے ادھر آ گیا ہوں، اگر تمہیں میرا آنا ناگوار ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان شکر سے زیادہ میٹھی، دل بھیڑیے جیسے، ان سے بچ کے رہنا۔ اللہ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اب گفتگو کا انداز ایسا تھا اور تعریف بھی اس نے کر دی نا کہ تمہارے حسین و جمیل چہرے، مہکتے بدن۔ خیر وہ کہنے لگے باہر کا آدمی ہے، کوئی نہیں ہوتا، بات سن بھی لے گا تو کوئی فائدہ، ہمیں نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ اب آپس میں وہ اپنی اس پلاننگ پہ بات کرنے لگے۔ کاروائی کا آغاز ہوا۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھکڑیاں، بیڑیاں پہنا دی جائیں، ساری عمر قید رکھا جائے تا آنکھ روح پرواز کر جائے۔ شیخ نجدی منہ بنا کے بولا نہیں، یہ کوئی معقول مشورہ نہیں ہے، اس طرح تو خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو جب پتہ چلے گا کہ تم نے اس طرح کیا ہے تو وہ تو تم پہ چڑھ دوڑیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اب ایک اور کہنے لگا میری رائے ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ایک سے بڑھ کر ایک تھے یہ پاپی سارے، باہر جا کے جو اس کا جی چاہے گا کرتا پھرے، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ شیطان اس پر بھی کہتا کیا تمہیں نہیں پتا، یہ اپنی میٹھی اور خوبصورت گفتگو سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے۔ تم نے اسے مکہ سے نکال دیا، وہ بیرون مکہ آباد قبائل میں جا کے ڈیرا لگا لے گا، سارے کے سارے اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا، جو دانائی کا باپ کہلاتا تھا، جس کے بارے میں اصحاب سیر نے لکھا کہ دارالندوہ کا ممبر ہونے کے لیے 40 سال کی عمر شرط تھی، لیکن یہ 18 سال کی عمر میں وہاں کا ممبر بنا تھا۔ کہنے لگا کہ ایک تجویز ہے، وہ کیا؟ کہنے لگا میرا منصوبہ یہ ہے، ہر قبیلے کے جوان منتخب کیے جائیں، انہیں تلواریں دے دی جائیں، سارے مل کر اکٹھے ہو کر یکبارگی حملہ کر دیں، ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، ان کا قبیلہ ہمارا کیا بگاڑے گا ہم سب کا، کیونکہ ہم میں ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان ہوگا، تو وہ تنہا ہوں گے، ہم سارے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں خون بہا ادا کرنا پڑے گا، وہ ہم ادا کر لیں گے۔ شیطان کی اس معاملے پر رائے جو تھی، اس نے کہا یہ بالکل صحیح تجویز ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ رخصت ہو گیا وہ۔ اب یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر کے بتا کر واپس آئے، تو جبریل امین نے کفار کے سارے پروگرام کے بارے میں آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کے تاجدار
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور تمہیں چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں پڑی ہوئی ہیں جو ان کو لوٹانی ہیں، تم وہ امانتیں مالکوں تک پہنچا دینا، بعد میں ہمارے پاس چلے آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی اندازہ تو لگائے، آج کے کافروں کو کوئی یہ تو بتائے کہ وہ زمانے کی ایسی عظیم شخصیت ہے، کوئی ان گستاخانہ حرکتیں کرنے والوں کو بتائے کہ جس ہستی کی تم گستاخیاں کر رہے ہو اس جیسا تو زمانے نے نہیں دیکھا، کہ ایسا عالم ہے کہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان، دو نوجوان ہوں، سارے مل کے ماریں گے، وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کا خیال ہے، ان کی امانتوں کا خیال ہے کہ اپنے پیارے چچا زاد بھائی، جسے فرمایا تھا اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اس قدر ان کی امانتوں کا تحفظ، اس کا اہتمام کہ اپنے پیارے چچا زاد بھائی کو کہا کہ تم لیٹو تاکہ کسی کی امانت خرد برد نہ ہو جائے۔ ایسے تو نہیں کہا کہ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ایسا تعلیم دینے والا، ایسا کردار پیش کرنے والا ایک ہی ہستی ہے جسے مسلمان اپنا سب کچھ مانتے ہیں، جسے اپنا رسول مانتے ہیں، جسے اپنی ساری کائنات تصور کرتے ہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں ہم اس کا باقی تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں بھی امانتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پکی سچی سچی محبت اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔